Assalamu alaikum. I used to visit different homeopathic colleges in Pakistan and deliver lectures on different topics. Recently, when I was delivering a lecture in a homeopathic college as a visiting lecturer, or you can say guest speaker, as a guest speaker, one of the students asked me a question whether there is a cure in homeopathy for diabetes, that is sugar. Sugar का homeopathic में कोई इलाज है? And second question that was asked by an old man who was sitting there, he asked me क्या मैं शुगर का मरीज हूँ, क्या मैं बर्फ़ी खा सकता हूँ, क्या बर्फ़ी से शुगर हो जाती है? These were the two questions which were floated in that seminar in that class. And I have started a program to answer all those questions which were raised or mostly asked by the different students or the homeopathic doctor to me, to give them reply in the form of video, so that I should not brief everyone each time for answering those questions. हर दफ़ा मुझे एक सवाल का जवाब देता हूँ, लो जी बर्फ़ी आ गई, ये देखें जी बर्फ़ी, ये बर्फ़ी आ गई जनाब. अच्छा, इसके ऊपर लेक्चर है, ये देखिए, ये इसके ऊपर लेक्चर. और तुझे ये मेरे सारे बेटे बच्चे बैठे हैं, तो ये मस्ती भी करते हैं, लेकिन मैं आपको मैं ऐसा सेट करके देता हूँ कि आपको बर्फ़ी भी नज़र आए और ये यहाँ पर. चल ऐसे कर लेते हैं. अब बर्फ़ी नज़र आ रही है, गुलाब जामुन भी नज़र आ रहे हैं, और शुगर का इलाज, होम्योपैथिक इलाज बता. अच्छा जी, what I was talking about what is the treatment of homeopathic, what is the treatment of sugar or diabetes in homeopathy. ये है जी सवाल. First of all, I would disclaim that the medicine or the procedure which I will brief you in this video, it is not for the patients. It is for the information of the homeopathic doctors or the consultant or the students who want to learn homeopathic philosophy and homeopathic treatment for the treatment of their patients, which the patients consult them. These are the information for the homeopathic doctors, not for these patients. If any patient who is suffering from the diabetes or in his ailment is linked with the sugar or diabetes, whether DM1, DM2, diabetes mellitus, or type 1 or type 2, whatever the type you are facing, this video is not for the treatment of the patients. This I should disclaim in the video so that any patient may not use all these medicines without consulting their homeopathic doctor, which are practicing in your locality, in your vicinity. जो आपके इलाके में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप सिर्फ उनसे जाके अपना इलाज करवाएं. इस वीडियो में जो दवाइयाँ बताई गई हैं या जो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी बयान की जा रही है, दैट इज़ फॉर द homeopathic doctors and students for their information, and this video is just for sharing knowledge. So this must be remembered for every video which I will upload on the YouTube channel. This is for the record, so that I should not brief you all the time and again and again. And if anybody will ask this question,
he can watch this video for getting information and knowledge. تو یہ بات ذرا کلیئر کرنا ضروری تھا. اب آتے ہیں کہ آیا برفی شوگر پیدا کرتی ہے یا نہیں, اور برفی کھانے سے یا میٹھا کھانے سے جو شوگر پیدا ہو جاتی ہے اس کا ہومیوپیتھی علاج کیا ہے. یہ ہے جی یہ کوشچن. تو فرسٹ تھنگ یو مسٹ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ برفی از ناٹ دی ریسپانسبل کاز فار دی ڈائبٹیز disease which the people are facing today. Every a fair idea is 7 to 8 members out of 100 they are affecting with the sugar or diabetes. تقریباً ہر 7واں یا 8واں فرد اس وقت شوگر کے مرض میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ ایک فیئر آئیڈیا پاکستان میں بات کر رہا ہوں کہ ہر 7واں 8واں بندہ جو ہے وہ تقریباً شوگر میں مبتلا ہو رہا ہے. تقریباً ہر گھر کے اندر ایسا گھر جس کے اندر تقریباً 12 افراد رہتے ہیں ان میں کسی ایک کو شوگر ضرور ہے. یہ ایک فیئر آئیڈیا غلط ہو سکتا ہے. اچھا جی, اب اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ آیا برفی سے شوگر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں. تو برفی سے شوگر پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ جن لوگوں نے کبھی چینی نہیں کھائی, جن لوگوں نے کبھی برفی نہیں کھائی, وہ بھی شوگر کے مرض کا شکار ہے. ان کو کہاں سے شوگر ہوگی. آئی ایم ناٹ اے ڈائبٹک پیشنٹ اینڈ آئی ٹیک برفی in a routine, you can say. It's my favorite sweet. برفی جو میری پسندیدہ خوراک ہے, پسندیدہ وہ کہیں مٹھائی ہے. تو مجھے تو کبھی اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں ہے. تو میری ایج بھی کافی زیادہ ہے, مجھے تو کوئی شوگر نہیں ہے. برفی کافی عرصے سے کھا رہا ہوں, تو مجھے نہیں ہے. برفی سے شوگر نہیں ہوتی. ہاں, جس کو شوگر آلریڈی ہے, there is multiple cause of developing sugar in the patient. بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, اور نہ کہیں اور دیکھ بچے جڑے نا ادھر میرے پاس بیٹھے, پھر میں دوں گا آپ ادھر میرے پاس. ایک دفعہ ادھر آ کے ویڈیو میں دیکھا, یہ ہے میرا نواز صاحب. چلو جی ٹھیک ہے, جاؤ جی. تو یہ برفی کے چکر میں آیا تھا لینے کے لیے. اب شوگر برفی کی وجہ سے نہیں ہوتی. شوگر کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں نمبر 1 ٹینشن ہو سکتی ہے, نمبر 2 پیچھے انہیریٹنس, وراثت, جینیٹک فیکٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کوئی ٹراما, انجری, ڈیزیز ہو سکتی ہے. نمبر 4 کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے, اور وہ میں نے وراثت تو بتا ہی دی. اور پھر موٹاپا, اوبیسٹی, یہ بھی شوگر کی وجہ ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں. چینی کھانا, اور نہ یہ جو ہم نہ کولڈ ڈرنکس لیتے رہتے ہیں اور سافٹ ڈرنک لیتے رہتے ہیں, یہ بھی شوگر کی وجہ ہے. لیکن وی کانٹ پن پوائنٹ only one factor that this is the specific factor or the reason or the cause due to which the sugar is developed or born in the body. یہ کوئی ہم نہیں کہہ سکتے. تو ایک بات کلیئر ہوگی. میرا سوال جو تھا شروع میں وہ تھا کہ برفی سے شوگر ہوتی ہے, شوگر برفی سے نہیں ہوتی. ہاں, اب آتے ہیں کہ شوگر جس کو آلریڈی ہے اس کا لیول جو ہے شوگر کا, وہ برفی کھانے سے انکریز ہو جائے گا یا نہیں. اگین نو. اب آپ کہیں گے یار اے کہڑا ڈاکٹر آ گیا ہے, اے کہڑا ہومیوپیتھ ڈاکٹر آ گیا جڑا کہندا برفی کھانا شوگر نہیں ودی. دیکھیں, یو آر ٹیکنگ سو مینی فوڈ ان یور ڈیلی لائف, اینڈ what is to be produced when you take برفی in your body. جب آپ کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں یا جب بھی آپ کوئی برفی کھاتے ہیں تو وہ جسم میں جا کے کرتی کیا ہے,
وہ جناب شوگر پیدا کرتی ہے، یعنی کہ شوگر کا لیول کو بڑھاتی ہے. اینڈ دیٹ شوگر از ویری نیسسری فار دی انرجی وچ از ریکوائرڈ فار آور باڈی فار ڈوئنگ آور ڈیلی ورکس. ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں جیسے چاول ہے، گندم ہے، گندم کی روٹی ہے، اور ہم آم لیتے ہیں، امرود کھاتے ہیں اور مختلف چیزیں کھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شوگر ہمارے جسم میں لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں، اور اس شوگر کی برننگ کے بعد انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں برفی بھی شامل ہے. جب ہم برفی کھائیں گے تو یہ شوگر لے کے ہمارے جسم میں جائے گی، اور ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے. وہ اس کو برن کرے گا، اس کو جلائے گا، اس کو کمپلیکس آرگینک مالیکول کمپاؤنڈ سے سمپل ان آرگینک کمپاؤنڈ میں تبدیل کرے گا. اور پھر وہ جب برن کرے گا تو ہم انرجی پیدا ہوگی. اس انرجی کی بنیاد کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، ہمارا جسم کام کرتا ہے. اگر ہم برفی نہیں کھائیں گے، اگر ہم گندم نہیں کھائیں گے، اگر ہم چاول نہیں کھائیں گے، اگر ہم فروٹ نہیں کھائیں گے تو ہمارے جسم میں شوگر نہیں جائے گی اور ہمارے جسم میں انرجی پیدا نہیں ہوگی. تو برفی ہمارے جسم میں ضروری ہے. برفی سے مراد کوئی میٹھا، وہ ہمارے کھانے کے لیے ضروری ہے، تبھی ہمیں انرجی ملے گی اور تبھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. تو ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ بھئی یہ اس سے نہیں پیدا ہوتی، برفی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اب آلریڈی پیدا ہوئی ہے کسی وجہ سے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بلڈ پریشر ہے جی، اوبیسٹی ہے جی، گردوں کا کوئی فیل خراب ہو گیا ہے، یا لیور ڈس آرڈر ہے، یا انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے. بہت سارے کازز ہیں جن کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے. پھر وراثت ہے، پھر کوئی انجری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایلوپیتھک دوائیوں کے ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ان سب کازز کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے. اس کا ابھی تک کوئی اسپیسیفک ہمیں پتہ نہیں چلا میڈیکل سائنس کو، لیکن وہ زیادہ بلیو یہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی 8 10 15 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے شوگر ہو سکتی. تو ایک بات کلیئر ہوگی فرام آل دی points which I have discussed with you, that the burfi is not the responsible cause for developing for the sugar or diabetes in the body. Second, whether when we will take burfi, whether it will raise the level of the sugar, yes or no. Yes, it will raise, but it is required by the body as well. اگر آپ نے ایک پیس برفی کا کھایا ہے تو ایک گندم کی روٹی نہ کھائیں، اور اگر آپ نے برفی کا پیس نہیں کھایا تو پھر آپ کو ایک روٹی گندم کی کھانی پڑے گی. جتنی ایک برفی کے اندر شوگر ہے اتنی ایک روٹی کے اندر بھی ہے، وہ آپ کو کھانی پڑے گی. اور اگر آپ نے برفی نہیں کھائی تو روٹی کا، اور روٹی نہیں کھائی تو پھر برفی کھا لو. وہ شوگر چاہیے آپ کے جسم. اب آتے ہیں کہ جس کو ہے اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا. ناؤ کمز ٹو دا پوائنٹ کہ دوز ہو آر افیکٹڈ ود دا شوگر اور ڈائبٹیز, what is its treatment in homeopathy? Number one, there is no treatment. There is absolutely no treatment or cure of diabetes in homeopathy. ہومیوپیتھک میں شوگر یا ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں، اور نہ ہی ایلوپیتھی میں ہے، اور نہ ہی کسی اور طریقہ علاج میں. ہاں اب ہم کیا کرتے ہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، دے اونلی مینیج دی شوگر لیول ان دا باڈی بائی پرسکرائبنگ دی ڈفرینٹ ایلوپیتھک میڈیسنس. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایلوپیتھک دوائیوں سے جو شوگر کا لیول انکریز کر گیا، انہانس کر گیا، ریز کر گیا، اس کو وہ اپنی ایلوپیتھک دوائیوں سے مینٹین کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، علاج نہیں کرتے. دیر از نو کیور. وہ کیا کرتے ہیں، ایک بندے کا شوگر لیول 280 ہو گیا، فرض کیا 300 ہو گیا، 350 ہو گیا، تو وہ اس کے اندر اس کی ایلوپیتھک دوائیاں اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، جس سے اس کا لیول دوبارہ آہستہ آہستہ نارمل سائڈ پر آنا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ اس کو وہ پھر وہ ہدایتیں دیتے ہیں کہ آپ نے یو ول برنگ چینج ان یور لائف اسٹائل اینڈ آلسو یو ول پلان یور ڈائٹ
to manage the sugar level in your body. So these are the 3 points for the treatment of sugar, and these are the same 3 points which are also applicable in homeopathy as well. جو ہومیوپیتھک میں بھی ہم یہ سیدھا کر رہے ہیں, اور وہ میں آپ کو علاج میں, چونکہ I am concerned with the homeopathy, I am also delivering lecture in the different homeopathic colleges as a visiting lecturer, as a consultant, and as a guest speaker in the different homeopathic seminar. So I will brief you based on all those information which I have already discussed with the different students and ٹیچرس. تو وہ میں آپ کو بتایا تھا. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کی لائف سٹائل میں تبدیلی کرنی. نمبر 2 آپ نے فوڈنگ جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کرنی. اور نمبر 3 اس کا ہومیوپیتھک علاج. تو بائی اڈاپٹنگ آل دیز 3 فیکٹرس آر دا پوائنٹس یو کین مینیج دی شوگر ان یور باڈی اینڈ یو کین لیو ہیلدی لائف in spite of this factor that you are suffering with the diabetic mellitus. آپ شوگر کے مرض کا شکار ہونے کے باوجود اپنی ان 3 چیزوں پر عمل کر کے آپ اچھی لائف سٹائل گزار سکتے ہیں اور آپ اپنی شوگر کو مینیج کر سکتے. نمبر 1 changing your lifestyle. This is number 1 point. Now you must exercise, you must awake early in the morning, offer your prayer, Fajr prayer daily, and then go to outside and walk at least 30 minutes. Serve 30 minutes in brisk walking. This you must adopt this technique in your lifestyle. اپنے لائف سٹائل میں تبدیل لائیں اور اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ آپ نے جانا ہے اور 15 منٹ آپ نے واپس آنا ہے. یہ ہے برسک واک. برسک واک مطلب تیز تیز چلنا ہے, نہیں لمحے پہ کہ نہیں آہستہ آہستہ ڈول دے نہیں, تیز چلنا. ہاں جن کو ذرا ہارٹ کی پرابلم ہے وہ آہستہ آہستہ چل, وہ اس کے مطابق چل. تو ایک تو ہوگی بات, اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں. نمبر 2 ڈونٹ سلیپ جسٹ آفٹر ایٹنگ. جب بھی کوئی کھانا کھا لیں تو آپ نے ایک دم لیٹ نہیں جانا, حالانکہ اس میں بڑی نیند آتی ہے, بڑی مزیدار قسم کی نیند آتی ہے. اگر آپ کو مزیدار نیند آتی ہے ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد, یو آر گوئنگ ٹوورڈز دی شوگر, آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیں, یہ میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, 35-36 سال کا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. جن لوگوں میں کھانا کھانے کے بعد فوراً خمار آتا ہے, نیند آتی ہے اور اونگ آ جاتی ہے, اور ان کو شوگر ہو سکتی ہے. اور جن کو کھانے کے دوران پسینہ آتا ہے ان کو شوگر ہو سکتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے, آپ ٹیسٹ کروا لیں. تو پھر کیا ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نہ سو. نمبر 3 ٹیک دوز فوڈ وچ should not be enriched with the sugar. ایسی خوراک نہ لیں جس میں بہت زیادہ شوگر ہے. جیسے سافٹ ڈرنک ہیں, کوک وغیرہ ہیں, یہ سافٹ ڈرنک ہیں, ان کے اندر ایک گلاس پیو تو تقریباً 2-3 چمچ شوگر, عام آرٹیفیشل شوگر آپ کے اندر چلی جاتی ہے. ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. آپ صرف نارمل چیزیں کھائیں جس میں تھوڑے سے چاول کھا لیں, تھوڑا سا سلاد کھا لیں, تھوڑی سی روٹی کھا لیں, تھوڑا سا سالن کھا لیں. ہر چیز کی ایک ڈائٹ پلان بنا لیں, اور دس ڈائٹ پلان از ریڈیلی اویلیبل ان دا میڈیا, ان دا یوٹیوب. یو سرچ دی ڈائٹ پلان فار شوگر, یو ول فائنڈ ملینز آف ویڈیوز آن دس ایسپیکٹ, وہ آپ کو نظر آ جائیں. ایک تو ہو گیا اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لے کے, اور اپنے کھانے میں تبدیلی لے. کھانے میں وہ چیزیں کھائیں جس میں, اچھا جو فروٹ ہے اس کے اندر آرٹیفیشل شوگر نہیں ہوتی. آپ نے اپنی لائف میں آرٹیفیشل مصنوعی شوگر نہیں کھانی. جیسا چینی ہے یہ مصنوعی ہے, یہ کیمیکل بیسڈ ہے, یہ نہیں کھانی, یہ بالکل نہیں کھانی, یہ تو ختم کر دیں. ہاں لیکن شوگر چاہیے ہمارے جسم میں. دیٹس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو in the start of this video that we need sugar for our healthy life and for survival. Sugar is
must for our survival. शुगर हमने खानी है अपनी सर्वाइवल के लिए, लेकिन कौन सी खानी है? आर्टिफिशियल नहीं खानी, मसनूई। मतलब ये जो बहुत सारे स्वीट्स हैं उनके अंदर शुगर होती है, इनको अवॉइड करें। जिनको शुगर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नंबर 2, आप नेचुरल स्वीट्स यानी कि नेचुरल मिठाई, नेचुरल मीठा खाएं। जैसे आम है, वो आप एक छोटा सा आम खा सकते हैं, उसके अंदर जो नेचुरल मीठा है वो फ्रक्टोज है, वो आपको शुगर नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा हाई लेवल आपका एकदम नहीं बढ़ाएगा। फिर इसी तरह आड़ू है, अमरूद है, खरबूजा है, और बहुत सारे फूड है फ्रूट्स हैं, तो वो आप खा लें। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कोशिश करें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की। तो आप क्या होंगे, आप पढ़ें अल्लाह की रजा के लिए। है नहीं कि मैं शुगर कंट्रोल करनी तो मैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, आप अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ें। तो जब आप मस्जिद जाएंगे, आएंगे, वजू करेंगे, आपके लाइफ स्टाइल में तब्दीली आएगी, तो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। फिर खुश रह कर, जैसा मैं गप्पा मारो जनाब, खुश रहें। ये नहीं कि हम पे परेशानी नहीं आती, हम पे आपसे ज़्यादा परेशानी है, लेकिन आपने यू हैव टू ओवरकम दोज problems or the tension which you are facing in your daily life, in your domestic affairs. कभी बेगम लड़ पड़ी, कभी कोई हुआ, कभी ना दफ्तर के अंदर कोई तकलीफ हो गई, कभी आप स्कूल के अंदर आपको प्रॉब्लम आ गई, कभी आपको क्लिनिक के अंदर मसला हो गया, तो टेंशन तो आती हैं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, कभी वो माली मसाइल होते हैं, तो ये तो हैं, एंड दीज ऑल इफेक्ट्स योर शुगर लेवल। तो इनको कंट्रोल करना, लाइफ स्टाइल में तब्दीली करना, दोबारा आ जाता है। दूसरा, फूडिंग के अंदर तब्दीली। अब आ जाते हैं तीसरा, द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू ट्रीट द शुगर अफेक्टेड, द पर्सन हु इज ऑलरेडी द पेशेंट ऑफ डायबिटीज फॉर द लास्ट 5 to 10 years। जो 5 से 10 साल शुगर का मरीज है, अब उसका इलाज शुरू हो रहा है। जिसका 1 साल हुआ है ना, वो अभी फिलहाल हो सकता है उसको ना हो। बार बार आपने शुगर टेस्टिंग करा और अपने इलाज के लिए जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास जाके टेस्ट करवाएं। पहले अपने आप को डिक्लेयर करवाएं कि आपको शुगर है या नहीं। और जब आपको 1-2 साल गुजर जाएं और कंफर्म हो जाए, तो फिर ये जो मैं अभी आपको इलाज बताने लगा हूं, फिर आपने होम्योपैथिक इलाज करना, फिर आपने एलोपैथिक इलाज नहीं करना, होम्योपैथिक करना। Homeopathy is the best treatment of the world. Whenever you suffer or you get some ailment, start your treatment of any ailment or sickness or disease with homeopathic medicine. Give first chance to homeopathy. This will subside, this will treat you, this will give you cure in fast way without affecting your body. So first give chance to the homeopathic medicine. जब भी आप कोई भी किसी बीमारी में, अल्लाह ताला आप माफ़ करे कि आपको कोई बीमारी हो, हमारी तो दुआ है, लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई है तो पहले सबसे पहले होम्योपैथिक इलाज को प्रेफर करें, होम्योपैथिक इलाज करवाएं। बेशक बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, शुगर है, कैंसर भी है, ट्यूमर है, गुर्दों में पथरी है, लीवर डिसऑर्डर है, डैमेज्ड है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, कोई ज़हनी बीमारी है, हेलुसिनेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन। फर्स्ट गिव ए चांस टू होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कंसल्ट योर रजिस्टर्ड, क्वालिफाइड, हाईली कॉम्पिटेंट एंड अल्लाह लोग होम्योपैथिक डॉक्टर इन योर लोकेलिटी। डोंट कंसल्ट मी. Don't consult me. I am not a person to catch the patient for getting the consultation fees. मेरा ये रवैया नहीं है कि मैं मरीजों को कैच करूं, पकड़ूं और उनसे हज़ारों रुपये ले लूं। हमें अल्लाह ने दिया हुआ, आ जाते हैं, हमारे जितने होते हैं हमारे पास पहुंच जाते हैं। आप अपने लोकेलिटी में जाएं, अपने इलाके में, अपने शहर में देखें कि कौन सा ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर है जो नंबर 1 हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए,
नंबर 2 कॉम्पिटेंट होना चाहिए। नंबर 3 होम्योपैथिक की वजह से वो मशहूर हो। नंबर 4 रजिस्टर्ड हो। कहाँ पर? द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द हेल्थ केयर कमीशन। And when you are visiting the clinic of that homeopathic doctor, you will see they should have hang the health care commission certificate on the wall where the patients are sitting. जहाँ पर मरीज बैठे होते हैं वहाँ पर अपने हेल्थ केयर कमीशन के सर्टिफिकेट को उनको लटकाना जरूरी है। ये उनके लिए हदायत हैं, उसके बगैर उनका क्लिनिक चल नहीं सकता और ना ही वो प्रैक्टिस कर सकते। तो आप देख लें यार, आप थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ही हैं, देख लें कि भाई हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट लटका हुआ है और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का सर्टिफिकेट लटका हुआ है, तो आप फिर उससे इलाज करो। ये मैंने आपको बताया, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। फिर उसका होम्योपैथी के हवाले से वो अल्लाह लोग वो होता है जो आपकी जेब पे नजर ना रखे, जिसने कोठियां ना बनाई हों, जिसके पास कारें ना हों कि उसने 5-5, 6-6 कारें रखी हुई हैं, बाहर के मुल्कों में घूम फिर रहा है, पैसे आपसे 2-3 हज़ार रुपये आपसे हर दफा की कंसल्ट चीज ना ले लेता है, आपको लूट रहा है। होम्योपैथी ऐसे डॉक्टरों का तरीका इलाज नहीं है जो मरीजों को लूटें। अल्लाह को होना चाहिए बंदे को। वो मामा के पर्स में उसको देखें कि वो मरीज के साथ मुखलिस है कि नहीं। टाइम ही नहीं देते, मरीज को टाइम ही नहीं दे रहे, बस आया, हाँ जी बोलो जी, दवाई ली, पैसे जेब में डाले, उसको कोई दवाई पकड़ाई, उसको बाहर निकाल। दिस इज डोंट कंसल्ट दैट डॉक्टर। नंबर 1, उसके पास कभी नहीं जाना जो 50 से ज्यादा मरीज देख रहे हैं। होम्योपैथी में ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है। जब वो 50 से ज्यादा मरीज देख रहे हैं, इट मीन्स ही इज नॉट गिविंग टाइम टू द पेशेंट एंड ही इज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली। ही हैज जस्ट द आई ऑन द पॉकेट ऑफ द पेशेंट। कभी भी रश वाले होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, जिसके पास बहुत ज्यादा रश होता है, नहीं जाना है, क्योंकि जिसके पास रश है वो होम्योपैथी नहीं कर रहा, फ्रॉड लगा रहा है। ये बता दूं, ये मेरा 35 से 36 साल का एक्सपीरियंस है। वो क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई अंदर से चाइनीज मेडिसिन दे रहा है, कोई ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन दे रहा है, कोई ना कोई होम्योपैथिक में भी बहुत सारी आजकल टाउटोपैथिक मेडिसिन हैं, बहुत सारी एसोपैथिक मेडिसिन हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। वो होता है वो दे रहा हो। फिर कई जो है ना बाहर से वो मिनरल किस्म के एम्प्यूल लेके आए होते हैं, वो खिला रहे होते हैं। कई बाहर से मुल्कों से मुख्तलिफ दवाइयां लेके आए होते हैं, होम्योपैथी के अलावा खिला रहे होते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होगा? जो आपकी ज़हनी अलामात ले, नंबर 1, आप फौरन आपको पता लग जाएगा ये होम्योपैथ डॉक्टर है। ज़हनी अलामात ले। फिर नंबर 2, वो आपके लोकल जहां पर तकलीफ हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, मतलब आपके घुटने में दर्द है या सूजन है, वो घुटना चेक करेगा, देखेगा, लोकल उसको देखेगा, ऊपर से उसका देखेगा सुर्खी है नहीं है, चेक करेगा। फिर अंदर किससे आपकी अंदरूनी अलामात चेक करेगा कि भाई ये इससे तकलीफ कब होती है, ज्यादा कब होती है और आराम किस वक्त आपको महसूस होता है। वो कहेगा अच्छा यार चलने फिरने से आपको आराम आता है, या बैठने से आराम आता है, या आपको लेटने से आराम आता है, वो से पूछेगा। तो लोकेलिटी आपकी चेक करेगा, साइन देखेगा ऊपर से कि वो सूजन है नहीं है, सुर्ख है नहीं है, चेक करेगा। फिर आपके एहसासात आपसे पूछेगा, आपके एहसासात कि आप क्या करते हैं। फिर वो पूछेगा कि आपने कौन कौन सी दवाइयां अभी खा ली हैं, अंग्रेजी कौन सी खाई है, पश्तो कौन सी खाई है, पंजाबी कौन सी खाई है, हर्बल कौन सी खाई है, चाइनीज कौन सी खाई है, वो आपसे पूछेगा। फिर वो आपकी तमाम अलामात, ज़हनी यानी कि बालों की अलामात भी लेगा, आंखों की अलामात भी लेगा, जुबान भी चेक करेगा, आपके सर्कुलेशन की भी अलामत लेगा, आपके मैदे की अलामात भी लेगा, आपके सुबह खाने की और खाना करने की भी अलामात आपसे लेगा, आपका लाइफ स्टाइल में पूछेगा। तो ये कोई 10 या 15 मिनट वो आपको देगा। अगर ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपको 10, 15
منٹ نہیں دے رہا اور آپ کی بات نہیں سن رہا، اس کے پاس کبھی بھی زندگی میں نہ جائیں اور دوسروں کو بھی منع کریں. تو یہ میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں بتا دی، اس کے باوجود اگر آپ جاتے ہیں تو جائیں، باہر میں جائیں، مجھے کیا ہے اس سے. آخری بات، اب علاج کیا ہوگا؟ علاج کیا ہے جی؟ علاج اس کا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جس کا والد والدہ یا فیملی میں شوگر ہے، ہم اس کو پہلی دوائی دیتے ہیں کارسینوسینم 1M. آپ نے نہیں کھانی، مریض نے نہیں کھانی، یہ میں ڈاکٹرز کو بتا رہا ہوں. وہاں سے ہم سٹارٹ کریں. نمبر 2، چونکہ ہمارا کیس شروع ہوا تھا برفی سے، تو برفی کا میں بتا رہا ہوں کہ جو شخص جس کو برفی کھائے، ابھی میں اس کو دیتا ہوں، برفی کھائے، اس کو شوق ہے، جس طرح میں ہوں، برفی کھانے سے اس کا شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، یا اس کو شوگر برفی کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کی ڈیزائر ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی میٹھا کھائے، میٹھے چاول کھائے، برفی کھائے، گلاب جامن کھائے، اس کو میٹھا کھانے کا شوق ہے، یا باورچی خانے کچن میں جاتا ہے اور وہ ایک پھکا چینی کا منہ میں ڈال لیتا ہے، اس کو ہم دیتے ہیں آرجینٹم نائٹریکم 1M، ہم اس کو دیتے ہیں. اچھا، اب کوئی شخص ہے جس کے پیچھے کوئی وہ ہسٹری نہیں ہے، اس کے والد والدہ کی ہسٹری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شوگر لیول شوگر ہو گئی ہے، اور اگر بہت ہائی ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں پینکریاٹینم 1M اور انسولینم 1M. یہ ہم اس کو دوائی دیتے ہیں کس کی؟ جس کا پیچھے ہسٹری میں شوگر والد والدہ کو نہیں ہے. یہ پہلا بندہ ہے جس کو ہوئی ہے اور اس کا شوگر لیول بہت ہائی ہے، 350 400. اگر کم ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ برفی کھانے سے آرجینٹم نائٹریکم، اور اگر فیٹس کھاتا ہے ہر وقت، دہی، دودھ، لسی، ان چیزوں میں وہ بڑا خوش رہتا ہے اور ایک چیزیں کھاتا ہے، پھر اس کی پلساٹیل ہم نے اس کو دینی ہوتی. اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ او یار انہوں کیڑی دوائی دی ہے تو کیڑی نہ دی، تو پھر ایک دوائی دینی ہے، وہ ہے سیزیزیم جمبولیٹم. آج کل گرمی کا موسم آ گیا ہے، ابھی آ جائیں گے یہ جو جامنو آ جائیں گے مارکیٹ میں، ہمارے گھر بھی جامنو لگا ہوا ہے، جامنو آ جائیں گے. آپ جامنو اتاریں اور ان کی گٹھلیوں کو سیو کر لیں. پہلے تو جامنو کھایا کریں، جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں نا جامنو کھایا کریں. اور ابھی یہ مونسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی تو دیکھیے گا ایک دم بہت زیادہ یہ جامنو پیدا ہوگا، تو اس کو کھائیں. دس از دی فروٹ وچ ایوری باڈی کین یوز. ہر شخص جس کو شوگر کا خطرہ بھی ہے نا وہ بھی جامنو کھایا کرے. وہ شوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے جہاں پر آپ کو سمٹم نظر نہیں آ رہے. اور اس کی گٹھلیوں کو خشک کر کے رکھ لیں چھاؤں میں، اور اس کے بعد پیسنے کے بعد پاؤڈر بنا کے اپنے پاس بوتلوں میں بھر لیں. اور آدھا چمچ جن کو شوگر ہے وہ صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد 15 دن لگاتار استعمال کریں تو ان کا شوگر لیول مینیج ہو جائے گا. آئی اگین ریپیٹ دی ورڈ، دیر از نو کیور of diabetes or sugar in homeopathy, but we can only manage the sugar level in the body by using the different homeopathic remedies or the medicines. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، اور اس پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، if you have any question which is hanging in your mind and you want to ask, and that question which is not been addressed by any other homeopathic doctor and you have not got the answer, you do ask me. I will reply you all the questions which are floating or running in your mind or hanging in your mind. You can ask me freely. I will try to answer those questions and try to satisfy your all the queries. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.